بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اجوف قاعدہ قیام سید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اجوف کے قواعد کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے 2 مزید قاعدے پڑھیں گے اور ان کو پھر اپنی مثالوں پر جاری کریں گے اور آخر کے اندر پھر مشق کو حل کریں گے۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور سبق کا آغاز اپنے معمول کے مطابق مثالوں سے کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے لکھے دیکھ رہے ہیں۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام انک میت وانہم میتون۔ سب سے پہلے تو ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ پہلی مثال کے اندر ثیاب، دوسری مثال کے اندر قیاما، تیسری مثال کے اندر الصیام اور چوتھی مثال کے اندر میتون میتون۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے متعلق آج کے سبق کے اندر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ غور کریں ان اسماء کے اندر تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر حروف کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ ثیابن کو ہی دیکھ لیجئے، اس کا مفرد ہے ثوبن۔ اب مفرد کے اندر یعنی واحد کے اندر تو سا، واو اور با ہے، جبکہ جمع کے اندر سا، یا، الف اور با ہے۔ الف تو جمع کے لیے ہو جائے گی، یا کہاں سے آ گئی اور واو کہاں چلا گیا۔ اسی طریقے سے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، قیاما اگر آپ اس کا جو اصل اس کے حروف ہیں ان کو دیکھیں تو وہ قام یقوم ہے، یعنی قاف، واو اور میم یہ اس کے اصل حروف ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو قواما کی جگہ قیاما آیا ہے۔ یہی کیفیت ہے الصیام کی کہ یہ اصل میں صوام ہے، چونکہ صام یصوم ہے صوم، تو یہ اصل میں صوام ہے، لیکن صیام کیسے بن گیا؟ اسی طریقے سے انک میتون، آپ جانتے ہیں کہ موت کے اندر واو استعمال ہوتا ہے، میم واو تا، جبکہ میت کے اندر اسی واو کو یا میں کیوں تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ یہ آج کا ہمارا سبق ہے جس کے اندر ہم یہ جانیں گے۔ تو آئیے قاعدہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ یہاں پر واو کی جگہ یا کو کیوں استعمال کیا گیا۔ قاعدہ قیام جیاد، جو واو مفتوح کسرہ کے بعد آئے اس کو 3 صورتوں میں یا سے بدلنا ضروری ہے۔ پہلے بات یہ یاد کر لیجئے کہ واو مفتوح ہو اور کسرہ کے بعد آئے تو ایسی واو کو 3 صورتوں کے اندر آپ یا سے ضرور بدلیں گے، ضرور تبدیل کریں گے۔ پہلی وجہ وہ واو مصدر کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو، اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، یعنی 2 باتیں ہیں، ایک تو وہ واو مصدر کے عین کلمہ کے مقابل ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، کوئی قاعدہ جاری ہوا ہو، کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو، جیسے قیوام سے قیام۔ اب قیوام میں آپ دیکھیں واو مفتوحہ ہے، ما قبل کسرہ ہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، کوئی قاعدہ جاری ہوا ہو، تو آپ نے دیکھا کہ قامہ کے اندر ہم نے قالا والا قاعدہ جاری کیا ہے۔ تو جب دونوں اس کے اندر شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ہم اس کو قیوام نہیں پڑھیں گے بلکہ قیام پڑھیں گے۔ دوسری صورت وہ واو جمع کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں ساکن ہو۔ یہاں پر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ واو جمع کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جمع کا مفرد اور واحد جو لفظ ہے اس کے اندر وہ واو ساکن ہو۔ مثال دیکھیے حواض سے حیاض، کہ اصل میں حواض ہے
لیکن اس کو حیاضن پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کا واو مفتوحہ ہے، ما قبل کسرہ ہے، اور یہ واو عین کلمہ کے مقابلے میں آئی ہے اور لفظ بھی جمع کا ہے۔ اور دوسری شرط تھی کہ اس کا مفرد ساکن ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس کا مفرد ہے حوضن، اب حوضن کے اندر واو ساکن ہے، تو یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت وہ واو جمع کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو، یہاں پر بھی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ واو جمع کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو، لیکن جیسے اوپر ہمارا تھا کہ مفرد ساکن ہو، یہاں پر مفرد ساکن نہیں ہے بلکہ اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے جوادن سے جیادن پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ واو مفتوحہ ما قبل کسرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفرد لفظ ہے جیدن، اس کے اندر بھی قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں جس کے اندر واو مفتوحہ ما قبل کسرہ تبدیل ہو جاتا ہے یا کے اندر۔ تو یہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا، آئیے اب ذرا مثالوں کی طرف لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مثالوں کے اندر اس قاعدے کو کیسے جاری کیا گیا ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ہم نے کہا کہ ثیاب یہ ہمارا یہاں پہ محل بحث ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر تو اصل میں واو تھی، یا میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہم نے جان لیا کہ یہ اصل میں ہے ثوابن۔ ثوابن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو مفتوحہ ما قبل کسرہ ہے، اور دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ لفظ جمع ہو تو ثیابن جمع لفظ ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ اس کا مفرد جو ہے اس کے اندر واو ساکن ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا مفرد ہے ثوبن، اب یہاں پر واو ساکن ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ثوابن کی جگہ ثیابن پڑھا۔ اسی طریقے سے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہاں پر واو کو یا سے کیوں تبدیل کیا گیا؟ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصدر کے اندر جب عین کلمہ کے مقابلے کے اندر واو آ جائے تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے یہ شرط بھی بیان کی تھی کہ اس کا جو ماضی ہوگا اس کے اندر تعلیل ہونا ضروری ہے، کوئی قاعدہ جاری ہونا ضروری ہے، تو قامہ کے اندر قال والا قاعدہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم نے قیوامن سے قیامن پڑھا اور اس کے اندر اس کو تبدیل کیا۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اصل میں ہے صوام، صام یصوم سے، لیکن واو مفتوحہ ما قبل کسرہ اور اس کا جو فعل ماضی ہے اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، تعلیل ہوئی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اندر بجائے صوام پڑھنے کے صیام پڑھا۔ اسی طریقے سے ہے میتن، میتن کے اندر بھی واو تھا لیکن ہم نے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا اپنے اس قاعدہ جیادن کے تحت۔ ہم نے یہاں پر بجائے واو کے پڑھنے کے، چونکہ موت کے اندر واو آتی ہے، مات یموت موتن، تو یہاں پر اگرچہ واو آتی تھی لیکن ہم نے واو کو یا میں تبدیل کیا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ واو مفتوحہ ما قبل کسرہ اور پھر یہ مصدر، اور مصدر کے جو ماضی کا صیغہ بنتا ہے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ، امید ہے اس قاعدے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ آئیے اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے قاعدے کی بھی چند مثالیں ملاحظہ کر لیجیے۔ عسى ربه ثيبات وأبكارا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ تین جملے ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارا محل بحث ہے۔ پہلے جملے کے اندر ثیبات، دوسرے جملے کے اندر بمصرخی، اور تیسرے جملے کے اندر بکیا۔ یہ تین الفاظ ہیں جن سے متعلق آج کے سبق کے اندر ہم بحث کریں گے،
اور جانیں گے کہ ان الفاظ کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو یہ قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر مثالوں کی طرف لوٹ کر اس قاعدے کو ان مثالوں پر لاگو کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ سیدن کا قاعدہ، جب ایک کلمہ میں واو اور یا ایک ساتھ آئیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو تو وہ واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرنا ضروری ہے، جیسے سیدن سے سیدن۔ ادغام کے بعد اگر یا مشددہ سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے مرموین سے مرمیون۔ قاعدہ دوبارہ سن لیجئے کہ ایک کلمہ کے اندر واو اور یا اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو کہ وہ قاعدہ جاری ہوا، اس سے اس نے یہ شکل اختیار کر لی، تو پھر ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے اور پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے، جیسے سیدن سے ہم نے سیدن بنایا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ادغام کے بعد اگر یا مشددہ سے پہلے ضمہ ہو تو چونکہ یا اور ضمہ مناسبت نہیں رکھتے تو ہم اس حرکت کو تبدیل کر دیں گے اور اس کی جگہ پر کسرہ لے آئیں گے۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، مرمویون سے مرمیون۔ اب لوٹتے ہیں مثالوں کی طرف۔ عسى ربه سیبات و ابکارا، اب یہاں پر سیوبات ہے، سیوبات، لیکن ہم نے کہا کہ واو اور یا اکٹھے آئیں ایک کلمہ کے اندر اور ایک ان میں سے ساکن ہو، یعنی پہلا ساکن ہو، تو واو کو بھی یا میں تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے۔ تو سیوبات میں جب واو کو حذف کر کے ہم نے یا لگائی تو یہ سیبات بن گیا ادغام کے بعد۔ اسی طریقے سے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اصل میں بمصرخون، مصرخو اور آخر میں یا مصرخونی۔ اب ہم اس کو نون کو جب گراتے ہیں قاعدے کے تحت تو ہمارے پاس پیچھے دو حرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، واو اور یا، اور پھر ان میں سے ایک ساکن بھی ہوتا ہے، تو ہم پھر اس واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں اپنے اس قاعدے کے تحت اور پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں تو یہ مصرخی یا بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال ہے بوکی یا کے اندر، کہ اصل میں تھا بوکی وا، اب یا اور واو اکٹھے آئے کلمہ کے اندر، ایک ساکن ہے ان میں سے، تو ہم نے واو کو یا میں تبدیل کیا اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو یہ بوکی یا بن گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا قاعدہ اور اس کی مثالیں۔ امید ہے قاعدہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور مثالوں کے اوپر قاعدے کو جاری کر کے مزید آپ نے مہارت حاصل کی ہوگی اس قاعدے کے اندر۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مثالیں قاعدہ قیام، مثالیں پڑھ دیتا ہوں۔ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد يقوم زيد بصيانة سيارته كل عام، السياحة الخارجية أكثر إثارة من السياحة الداخلية، زيارة القبور من السنة النبوية، كانت له سياسة توسيعية في الشرق الأوسط، لبس الناس ثياب العيد۔ یہ چند مثالیں تھیں قاعدہ قیام سے متعلق۔ آئیے قاعدہ سیدن سے متعلق مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مثالیں قاعدہ سیدن۔ اذ تلقونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، انك ميت وانهم ميتون، اخوك سيء الحظ فقد فاته القطار، هذا الطعام طيب الرائحة، نیت المؤمن خیر من عمله، هؤلاء منقذی من الضیق۔ تو یہ چند جملے تھے قاعدہ سیدن سے متعلق، ان کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ قاعدہ کیسے جاری ہوا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ